اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں میرا نام ہے علیدر اینڈ یو آر واچنگ دا اسٹڈی اسکلز یوٹیوب چینل. بچوں ہم نے 11 کلاس اسلامیات کی فیڈرل بورڈ کی جو نئی بک آئی تھی وہ شروع کی ہوئی تھی. اس کے ہم نے پہلے 5 چیپٹر بھی جو ہے وہ پڑھا دیے، اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیے ہیں. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرا چینل وزٹ کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتی ہیں. آج جو ہے بچوں ہم چھٹے چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک جو کہ ہے صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ، ان کو آج پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس ٹاپک کو آج پڑھیں گے. اس ٹاپک کے ایم سی کیوز، شارٹ کوسچن آنسر اور لانگ کوسچن آنسر جو ہے آج ہم سالو کریں گے. ٹھیک ہے بچوں، چلیں لیکچر کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہم مشق پہ پہنچ چکے ہیں. سب سے پہلا سوال ہم سے پوچھا گیا ہے، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق تصوف کے کس سلسلے سے تھا؟ تو سلسلہ چشتیہ جو ہیں ان کے سلسلے سے تھا. مطلب آبا و اجداد جو ان کے تصوف، مطلب تصوف کہتے ہیں کہ آبا و اجداد کا تعلق، مطلب آبا و اجداد کس لقب سے جانے جاتے تھے، تو اس لقب سے جو ہے پھر آگے جو پوتے ہوتے ہیں ان کا بھی وہی لقب. جس طرح پیر ہوتے ہیں تو پیروں کا آگے لقب چلتے رہتے ہیں، ان کے پوتوں تک جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ سلسلہ چشتیہ سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہیں. اس کے بعد حضرت میاں شیر محمد شر کپوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کب ہوا؟ ان 1928، 1928 میں. ٹھیک ہے جی. مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کس فن میں امام تھے؟ تو وہ حدیث میں امام تھے. ٹھیک ہے، اور حضرت پیر مہر علی شاہ نے انہی سے حدیث کا جو تھا علم حاصل کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت میاں شیر محمد شر کپوری نے شر کپور کو ہی اپنی پناہگاہ کیوں بنایا؟ شیخ کے حکم پر. ان کے جو شیخ تھے جن سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، انہی کے حکم پر انہوں نے جو تھا اسی درگاہ کو، مطلب شر کپوری کو، جو علاقے کا نام ہے شر کپوری، تو اسی کو جو ہے شیخ کے حکم پر انہوں نے اپنی پناہ گاہ بنایا، قیام گاہ سوری. اس کے بعد تحقیق الحق فی کلمت الحق کس موضوع پر ہے؟ یہ کتاب کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ کس موضوع پر ہے جی؟ یہ ہے بچوں علم تصوف کے موضوع پر، کہ تصوف کیا ہے اور کیا کیا اس میں چیزیں ہیں، کیا کیا چیزیں آتی ہیں، تمام اس بک میں جو ہے وہ موجود ہیں. اس کے بعد بچوں ہم نے ایم سی کیو سارے امید ہے آپ نے ٹیک کر لیے ہوں گے. اب ہم جو ہے اپنے شارٹ کوسچن آنسرز کی جانب بڑھتے ہیں. سب سے پہلا شارٹ، حضرت میاں شیر محمد شر کپوری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق تصوف کے کس سلسلے سے تھا؟ وہی چیز ان کے آباء و اجداد. تو بچوں اس کا آنسر جو ہے وہ بالکل شروع میں آ جائے، جدھر ان کا نام، ٹاپک کا نام لکھا ہوا ہے بالکل شروع میں. تو سلسلہ عالیہ نقش بندی، اس سے سا سلسلہ عالیہ نقش بندی. ٹھیک ہے، ان سے تھا. نقش بندیہ مجددیہ کے عظیم صاحب کرامت بزرگ تھے. تو اس کا سلسلہ کون سا تھا؟ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ. ٹھیک ہے، اس سلسلے سے جو تھا ان کا تعلق تھا. یہ پہلے شارٹ کا آنسر ہے. مزید آپ اس کو بڑھا چڑھا کر بھی لکھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہ پورا بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں سے یہ حضرت یہاں سے لے کر اس کی جو پہلی لائن ہے آپ پوری بھی لکھ سکتے ہیں اس میں آنسر میں. ٹھیک ہے، تو ایزیلی آپ نے بتا دینا کہ سلسلہ جو تھا سلسلہ عالیہ نقش بندی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پہلے کا یہ آنسر تھا. اب ہم دوسرے کی جانب بڑھتے ہیں. دوسرا ہے جی، حضرت پیر مہر علی شاہ کا انتقال کب ہوا؟ ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ آپ دوبارہ اسی پیج پہ چلے جائیں جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ٹک لگائی ہے، اسی کے اوپر کر کے لکھا ہوا ہے. منگل کے دن 28 سفر 11 مئی 1937 کو آپ کا وصال ہوا. یہ انہی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، حضرت پیر مہر علی شاہ کے بارے میں. ٹھیک ہے، یہ یہاں سے لے کر وہاں تک. منگل کے دن 28 سفر المظفر جو تھا 1356 بمطابق 11 مئی 1937 کو آپ کا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. یہ بچہ دوسرے کا آنسر ہے، دوسرے شارٹ کا آنسر ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم تیسرے شارٹ کی جانب بڑھتے ہیں.
تیسرا شارٹ ہے حضرت پیر مہر علی شاہ کی کتب کے نام لکھیں. یہ کون کون سی کتب جو ہیں انہوں نے ابھی ہم نے ایم سی کیوز میں بھی پڑھا تھا. تو کتب کے نام بچوں مختلف ہیں لیکن ان میں جو مشہور ہے میں آپ کو وہی بتاؤں گا. آپ کی کتب مشہور ہیں مثلا شمس الحدیہ، سیف الچشتیہ، الفتوحات. اسی طرح یہ کتابوں کے نام لکھے ہیں اوپر ہی اسی کے اوپر لائن میں جو ہے ان کی کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ تحقیق الحق فی کلمۃ الحق تصوف کے موضوع پر جو لکھی ہوئی ہے اس کا کتاب کا بھی نام لکھ سکتے ہیں، یا ادھر سے شمس الحدیہ یا سیف الچشتیائی یا الفتوحات جو آپ لکھنا چاہتے ہیں. ادھر یہاں پہ اور بھی کتب ہیں، طب کی کتب طبیبات، یوں بھی کافی جو کتابوں کے ہیں وہ نام لکھے ہوئے ہیں یہاں پر بھی. تو آپ جو ہے یہ تمام بھی لکھ سکتے ہیں. اگر آپ 2-3 لکھنا چاہتے ہیں وہ 2-3 بھی لکھ دیں، نمبروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر 2 نمبر کا سوال ہے تو پھر سارے لکھ دیں، بہتر ہے، کوئی چھوڑے نہیں. اس کے بعد بچوں ہمارے پاس چوتھا سوال ہے میاں شیر محمد شر کپوری کے آباء و اجداد کہاں سے تشریف لائے تھے؟ اچھا کہاں سے آئے تھے جی؟ یہ بچوں افغانستان کے شہر کا سب سے پہلے جو تھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے افغانستان کے شہر کابل میں آئے اور وہاں سے ہجرت کر کے پنجاب آئے. ٹھیک ہے، یہ میں آنسر آپ کو لگوا دیتا ہوں. شروع میں چلے جائیں اور یہاں بھی نیچے کر کے لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے. تقریباً میں کوشش کرتا ہوں کہ بک سے جو ہے نا آنسر تقریباً مل جائے تاکہ بچوں کو بھی آسانی ہو. یہ دیکھیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے افغانستان کے شہر کابل آئے اور وہاں سے ہجرت کر کے پنجاب آئے تھے. ٹھیک ہے جی، پہلے کابل گئے، پھر کابل سے ہجرت کر کے وہ سیدھا پنجاب کی طرف روانہ ہو گئے. سمجھ آ گئی؟ تو پنجاب آ گئے، مطلب پھر اس کے بعد شیر کپوری جو شہر کا نام تھا شاید پرانا کسی شہر کا نام ہو، اب تو نئے نام آ گئے، لاہور ہو گیا اور اس طرح. تو پہلے یہ پرانے نام ہوتے تھے تو اسی کو ہی جو ہے نا انہوں نے مطلب ادھر ہی رہے تھے ساری زندگی. یہ چوتھے کا آنسر. اس کے بعد بچوں ہمارے پاس جو لاسٹ کوشچن ہے شارٹ. امید ہے آپ نے چاروں شارٹوں کے آنسر لگا لیے ہوں گے. اب ہم 5th شارٹ کی جانے بڑھتے ہیں جو کہ ہے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتب حدیث کی سند کہاں سے حاصل کی؟ اچھا کتب حدیث کی سند انہوں نے کہاں سے حاصل کی تھی؟ یہ بالکل شروع میں لکھا ہوا ہے بچوں، بالکل شروع میں چلے جائیں، سہارنپور میں بالکل شروع میں لکھا ہوا ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں سہارنپور فن حدیث کے امام مولانا احمد علی سہارنپوری سے کتب حدیث کی سند حاصل کی. ٹھیک ہے، یہ کتاب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کتب حدیث کی سند حاصل کی. بھئی اب یہ جو ہے حدیث کی کتابیں جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. جیسے وہ کہتے نہیں کہ ہم نے یہ کورس کر لیا، جیسے کمپیوٹر کورس ہم کرنے جاتے ہیں، ایک سمجھ لیں آپ کورس ہی ہے. جیسے ہم کمپیوٹر کورس کرنے جاتے ہیں وہ ہمیں ایک سرٹیفکیٹ، جب ہم کورس ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں ایک سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ یہ جو ہے جسے پتہ چلتا ہے تاکہ ہم دوسری اکیڈمیز میں جائیں یا جدھر ہم جاب کے لیے اپلائی کریں تو ان کو بتائیں کہ ہم نے یہ اسپوکن انگلش کا یا ویب ڈیولپمنٹ کا یا ایپ ڈیولپمنٹ کا یا جو بھی کورسز ہوتے ہیں وہ کیے ہوئے ہیں. تو پھر اس کے بعد وہ ہمیں جاب عنایت کر دیتے. اسی طرح جب کتب کوئی لکھتا تھا تو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کتب ایسے کوئی نہیں لکھتا تھا، پہلے اس کے پاس ایک سند ہونی چاہیے. کسی ماہر جو کتب لکھتے تھے اس ٹائم حدیث کے بارے میں یہ تو پھر ان کی سندیں ہوتی تھیں ان کے پاس کہ ہمارے پاس یہ پروف ہے کہ ہم نے ان سے علم حاصل کیا ہوا ہے، اس کے بعد ہم یہ کتب لکھ سکتے ہیں، ہمیں یہ اجازت ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ وہ سند لکھ دیتے تھے، بعض دفعہ وہ کوئی کلا دے دیتے تھے، بھیا آپ بلیک کو کلا پہن کر جو ہے وہ پڑھا سکتے ہیں. یہ پرانی درسگاہوں کی بات ہے. ٹھیک ہے، اب تو ماڈرن دور ہے نا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک بچہ آیا ہے، اس نے آپ مدرسے میں پڑھنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پھر جب وہ ماہر ہو جاتا ہے اس سبجیکٹ میں، ایک ہی سبجیکٹ پڑھتا 2-3 جس میں اس کا انٹرسٹ ہو، پھر اس میں جب ماہر ہو جاتا تھا تو پھر استاد اس کو سند لکھ کے دے دیتے تھے اپنی طرف سے کہ یہ جو ہے تم اب اس چیز میں ماہر ہو گئے ہو، اب اپنے علاقے میں جا کر علم پھیلاؤ. ٹھیک ہے، اس ٹائم نیٹ تو تھا نہیں. پھر لوگ جو تھے ہجرت کر کے بغداد جاتے تھے جو کہ کیپٹل ہے عراق کا، وہاں جا کے انہوں نے
علم حاصل کرنا، پھر واپس آ جانا اپنے علاقوں میں اور وہاں پر سند دکھانی کہ میں جی فلاں سے علم حاصل کر کے آیا ہوں. اس کے بعد وہ اپنی اکیڈمیز بنا لیتے تھے، اپنا انسٹیٹیوٹ، اور اپنے گھروں میں جو تھے بچوں کو علم دیتے تھے. اس طرح علم شروع میں جو تھا وہ پھیلتا رہا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اب. اچھا، اب بات کرتے ہیں اس چیپٹر کے لانگ کی. تو بچوں اگر لانگ آپ، میں نے اب پہلے بھی کہا ہے پچھلے ویڈیوز میں بھی کہ لانگ جو ہے نا ہیڈنگ وائز اگر ہو تو بہت اچھا لگتا ہے. مطلب ابھی جو ہے نا ہیڈنگ نہیں ہے اس میں، بالکل بھی پیراگراف لکھے ہوئے ہیں دونوں نا، تو اس میں ہیڈنگ وائز بنا کے جو ہے ہم لکھیں گے انشاءاللہ. تو ابھی میں نے ورڈ شیٹ کے اوپر جو ہے اس کو لکھا ہوا ہے لانگس کو، تینوں لانگ جو ہیں ورڈ شیٹ پر ایکوریٹ کر کے لکھے ہوئے ہیں، ان کی ہیڈنگز بھی بنائی ہوئی ہیں. تو چلیں ورڈ شیٹ کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو ایک ایک چیز جو ہے انشاءاللہ وہاں پہ کلیئر کرتا ہوں. چلیں ورڈ شیٹ کھولتے ہیں. چلیں بچوں، اب میں نے جو ہے ورڈ شیٹ کھولی ہے صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کے جو لانگ کوسچن ہیں. شارٹ تو سارے ادھر ہو گئے تھے ہمارے پاس حل. اب جو لانگ کوسچن تھے تو اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ ورڈ شیٹ پہ جو ہے میں نے ایکوریٹ کر کے اور لکھے ہوئے ہیں، ہیڈنگ وائز لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ہیلپ ملے اور پیپر میں بھی آپ ایزیلی اٹیمپٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. پیراگراف کی صورت میں جب آپ لکھتے ہیں نا تو اس سے ایگزامینر، مطلب ایک چیز ہوتی ہے اور نیچرلی ہے کہ جب کوئی بندہ پیپر چیک کر رہا ہے وہ پراپر ایک آپ نے پیراگراف لکھا ہوا ہے 2 پیجوں کا یا 3 پیجوں کا، تو اس میں آپ ظاہری بات ہے جب پورا پیراگراف لکھیں گے تو اس میں آپ کوئی نہ کوئی باتیں چھوڑ جائیں گے. اس سے بھی جو ہے ایگزامینر جب وہ نوٹ کر لیتا ہے، بعد میں پڑھے گا تو اس کو فوراً وہ نوٹ کر لے گا کہ یار یہاں پہ جو ہے اس نے یہ پوائنٹ چھوڑ دیا ہے یا یہ پوائنٹ بھی اس کو بیان کرنا چاہیے تھا. کیونکہ ہمارے پاس وہ جو ہے نا ای مارکنگ، آج کل ای مارکنگ جو ہے فیڈرل بورڈ میں ای مارکنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ای شیٹ بھی ہوتی ہے، ای مارکنگ بھی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جو کیا ہوتا ہے کہ وہ اسٹیٹس بنے ہوتے ہیں کہ یہ اس نے بچے نے کیا ہوا ہے تو پھر آپ اس کو نمبر دیں. یہ بچے نے اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ پوائنٹ بیان کیے ہیں تو اس کو اتنے اتنے نمبر دے دیں. ٹھیک ہے. اگر اس نے صرف ڈیفینیشن لکھی ہے تو اس کو اتنے نمبر دے دیں. تو جب ایگزامینر جب یہ دیکھے گا کہ آپ کے فل پیراگراف بنے ہوئے ہیں وہ پڑھے گا، جب پڑھے گا دیکھے گا کہ یہاں پہ یہ پوائنٹ چھوٹا ہوا ہے، اس کے پوائنٹ اس کا نمبر نہیں دوں گا، اس کا نمبر، وہ کٹتے کٹتے نا آپ کے نمبر بہت ہی کم، مطلب اگر لانگ 8 نمبر کا تو آپ کے 4 نمبر آئیں گے، 5 نمبر زیادہ زیادہ دے گا، 6 نمبر دے گا، پورے 8 کبھی نہیں دے گا. ٹھیک ہے. تو پورے 8 نمبر لینے کے لیے جو چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ہیڈنگز وائز جو ہے نا اس کو اٹیمپٹ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ نے بشک آپ نے جب ہیڈنگ لکھیں گے نا اس کے اوپر اپنے کوشچن کے اندر ہیڈنگز بنائیں گے تو اس ہیڈنگ کو جب وہ ایگزامینر پڑھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس نے یہ بھی بیان کیا ہوا ہے، اس نے یہ پوائنٹ بھی بیان کیا ہوا ہے، اس نے یہ پوائنٹ بھی لکھا ہوا ہے، اس نے یہ پوائنٹ بھی لکھا ہوا ہے. تو وہ اسٹیٹس کے مطابق آپ کو سارے نمبر دے دے گا، پھر آپ کو پورے نمبر ملیں گے 8. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایسے ہی لکھتے رہیں گے نا، مطلب بس اسکیپ کا پیراگراف کی صورت میں، تو پھر آپ کو اتنے نمبر نہیں ملیں گے. اس لیے میں پریفر کرتا ہوں ہمیشہ خود بھی اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی یہ پریفر کرواتا ہوں اور خود بھی یہ پریفر کرتا ہوں کہ ہمیشہ جو لانگ ہے وہ ہیڈنگ وائز لکھا جائے، پاک اسٹڈی میں ہو یا اس میں اسلامیات میں. لانگ جب ہیڈنگ وائز لکھا ہوتا ہے تو بہت ہی جو ہے نا اچھا لگتا ہے اور اس کے نمبر بھی ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا جو لانگ ہے، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات کا تذکرہ کریں. اچھا، علمی خدمات کیا ہیں، انہوں نے کون کون سے علم، میں نے آپ کہا تھا نا کہ بچہ جاتا مطلب ایک شخص ہے جس کو علم حاصل کرنے کا شوق ہے، وہ بغداد جا کے وہاں پہ جا کے علم حاصل کرتا تھا، پھر اس کو سند ملتی تھی، پھر وہ گھر آ کے جو ہے واپس اپنے گاؤں آ جاتا تھا جدھر سے گیا ہوتا تھا، پھر اسی علاقے میں جو ہے اپنی اکیڈمی بنا لیتا تھا اور ادھر سے بچوں کو جو تھا علم، مطلب علم کی درسگاہ بنا لیتا تھا، تو علم پھیلانا شروع کر دیتا تھا. تو اسی طرح حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کون کون سی علمی خدمات انجام دیں. تو اس کا جواب ہے حضرت پیر مہر علی شاہ برصغیر کے ایک جلیل القدر صوفی بزرگ، محدث، مفسر اور عالم دین تھے. آپ کی علمی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے، جن میں اسلام کی اشاعت، باطل نظریات کا رد، علمی اور روحانی تربیت اور عربی اور فارسی علوم کی ترویج شامل ہے. ٹھیک ہے. عربی اور فارسی کے جو علوم ہیں، پرشین سیکھنا یا عربی سیکھنا یہ کامن چیز ہے، یہ سیکھنی پڑتی تھی اس زمانے میں. جس طرح ابھی ہمارے پاس ہے نا کہ انگلش مست سیکھنی ہے آپ نے، کیونکہ انگلش از اے گلوبل لینگویج. اگر آپ نے کہیں بھی جانا ہے تو آپ انگلش میں بات کریں گے. کسی سے انٹریکٹ کرنا ہے جو آپ کی نالج نہیں جانتا، آپ کا نیٹو نہیں ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ انگلش میں انٹریکٹ کرنا ہے. تو اسی طرح جب یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے پرانے دور کے،
تو وہ یہی کرتے تھے کہ وہ پریفر دیتے تھے یا تو عربی سیکھتے تھے یا فارسی سیکھتے تھے، کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے یا ہمیں ایران جانا ہوتا تھا یا ہمیں بغداد جانا ہوتا تھا. بغداد جائیں تو وہاں پہ عربی ہے، ٹھیک ہے، اور ایران جائیں تو پرشین ہے. ایران کی نیشنل لینگویج بھی ابھی بھی نیشنل لینگویج ایران کی جو ہے وہ پرشین ہے، فارسی. اور اگر ہم عرب علاقوں میں جائیں تو وہاں پہ عربی بولی جاتی ہے. تو یہ علوم جو تھے سیکھنے لازمی ہوتے تھے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے. وہ پہلے یہ علوم سیکھتا تھا پھر علم حاصل کرنے جاتا تھا. اب میں بلا مثال طور مجھے اردو آتی ہے، میں کینیڈا چلا جاؤں، وہاں پہ جا کے میں کسی اسکول میں جا کے بیٹھ جاؤں، اب وہ انگلش میں پڑھا رہا ہے، مجھے کیا پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میں انگلش جانتا ہی نہیں ہوں. مجھے تو انگلش کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوتی ہے یا کبھی سنی ہی نہیں. تو اس حوالے سے مختلف مسائل ہوتے تھے. تو اس لیے پہلے جو چیز ہوتی تھی نا، جس طرح ہمیں یہاں پہ وہ آئلٹس کروایا جاتا ہے اسٹڈی ویزا کے پہلے جانے کے لیے، وہ پہلے آئلٹس کرواتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ جائیں براڈ پڑھنے کے لیے. تو اسی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے عربی اور فارسی کے علوم کی ترویج کی. اس کے بعد روحانی تربیت، علمی اور روحانی تربیت کیسے کی جاتی ہے. صرف علم حاصل کرنا نہیں ہوتا، آپ کے کردار کا بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں لیکن آپ کے کردار میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں ہے، یا آپ 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے، یا آپ جو ہے ہر برائی میں ملوث پائے گئے ہیں، تو پھر اس آپ کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا علم جو ہے آپ کی روحانی تربیت پر بھی ظاہر ہونا چاہیے، آپ کے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے آپ کا علم، ٹھیک ہے. جن میں اسلام کی اشاعت، باطل نظریات کا رد. اسلام کی اشاعت کی جاتی تھی، جو باطل نظریات تھے، بھئی یہ حلال ہے، وہ حرام ہے، یہ وہ، جو مختلف مسائل آج بھی موجود ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو بہت سارے مسائل مل جائیں گے جو آج بھی اسلام کے بارے میں موجود ہیں، تفرقے ہیں اور فلاں فلاں. تو اس حوالے سے انہوں نے باطل نظریات جو تھے ان کا رد کرتے تھے، ٹھیک ہے جی. قرآن و حدیث کی خدمات. حضرت پیر محل شاہ کو قرآن و حدیث پر گہری دسترس حاصل تھی. آپ نے حدیث کے مختلف علوم میں مہارت حاصل کی اور اس علم کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا. آپ نے اپنے مریدین اور شاگردوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی دی اور دینی تعلیمات کو عام کیا. ٹھیک ہے، سمپل ہے. امید ہے آپ نے اوپر سے لکھ لیا ہوگا. میں تھوڑا سا واپس لے کے جاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں، اس کو پوز کر کے لکھ لیں، اس کے بعد پھر یہاں بھی نیچے آ جائیں. تو میں سمپلی جو ہے نا آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں. انہوں نے کیا کیا کہ جی میں نے آپ کو پہلے پچھلے ایک شارٹ میں آپ کو پڑھایا کہ انہوں نے جو ہے نا علوم حدیث کی سند حاصل کی تھی، ٹھیک ہے. اس زمانے کے جو ایک ماہر تھے، حدیث کے ماہر تھے، ان سے سند حاصل کی. پھر علم قرآن پہ دسترس حاصل تھی. مطلب دسترس کسی چیز میں ماہر ہو جانا. مطلب وہ کہتے ہیں نا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ کام کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ہم ایڈیمز استعمال کرتے ہیں، پیس آف کیک فار می، دس ورک از اے پیس آف کیک فار می، یہ بہت آسان ہے میرے لیے. تو ویسے ہی حضرت پیر محل علی شاہ کے لیے قرآن و حدیث پر گہری دسترس تھی. مطلب ان کے لیے بہت آسان کام تھا اس کے بارے میں بحث کرنا، کیونکہ علم جب بندے کو بحث ہی تب کرتا ہے جب اس کے پاس علم ہو. علم وسیع تھا. پھر وہ اپنے مریدین میں بھی یہ علم اور اس کو عام کرتے گئے، کیونکہ اس ٹائم حدیث قرآن پڑھ لیا جاتا تھا. یہ نہیں کہ حدیثیں نہیں پڑھتے تھے، حدیث بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے. جیسے شروع سے آج تک ہم پڑھ رہے ہیں قرآن بھی. لیکن قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہوتا، قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ سیکھنا. حضرت شاہ ولی اللہ سمجھتے تھے اس ٹائم کہ ترجمہ بھی آنا چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ تو ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا پڑھا رہے ہیں. ہم تراویح میں جاتے ہیں جی، ابھی رمضان بھی آنے والا ہے، تو تراویح میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ ہے ہمیں صرف ایک رٹا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پراپر جو چیزیں ہیں وہ سمجھنی چاہیے. اس کے بعد بچوں اگر ہم آگے چلیں تو باطل عقائد کا رد. جو باطل عقائد تھے، آپ نے مزار غلام احمد قادیانی کے باطل عقائد کے خلاف زبردست علمی اور تحقیقی کام کیا. اچھا، مرزا غلام، اچھا یہ مرزائی جو تھے قادیانی، احمد قادیانی، یہ جو آج کل مرزائی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم پر، مطلب ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ ابھی بھی نبی آ رہے ہیں اور یہ فلاں فلوں. تو ان تمام نظریات کو اس ٹائم یہ تھے، تو حضرت پیر محل علی شاہ نے ان کو اس جیسے فتنے کو بالکل ہی ختم کر دیا، ٹھیک ہے. ابھی تک ہیں یہ موجود، لیکن ان کو رد کیا ہے انہوں نے. باطل عقائد، جو باطل نظریات یہ پھیلا رہے تھے کہ نہیں ابھی نہیں ختم ہوا سلسلہ، ابھی ہے، ابھی موجود ہے. تو تمام تصنیفی خدمات، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے. اس کے بعد
آگے چلتے ہیں. دوسرا ہے بچوں تصوف اور روحانیت کی ترویج. آپ نے سلسلہ چشتیہ کے تعلیمات کو عام کیا اور لوگوں کو روحانی تربیت دی. آپ کے دربار گولڈرا شریف سے ہزاروں لوگ فیض یاب ہوئے اور آج بھی یہ روحانی مرکز روشنی کا مینار ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کوئی جگہ کا میرے خیال میں نام ہے, دربار کا نام ہے گلٹرا شریف, اس طرح کوئی لکھا ہوا ہے. تو یہ دربار کا نام ہے. وہاں پہ مطلب انہوں نے جو درسگاہ اکیڈمی ٹائپ کھولی ہوئی تھی اس سے آج بھی لوگ فیض یاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. علمی اور دینی مدارس کا قیام, وہی چیز ہے, دوبارہ وہی چیز آ رہی ہے کہ کون کون سے انہوں نے مدارس کھولے. قرآن کا, حدیث, فقہ اور دیگر اسلامی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی. مدارس کھولے. پھر مناظرے اور علمی مباحثے. اچھا یہ بچوں مناظرے اور علمی مباحثے یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ جو ہے نا بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بڑا مناظرے ہوتے ہیں کہ ایک فرقے کا بندہ آیا ہے, دوسرے فرقے کا بندہ آئے گا, مطلب دو فرقوں کے درمیان بحث و تکرار کو مباحثہ کہتے ہیں. بحث کی جمع ہے مباحثہ. تو اس دور میں کئی علمی مباحثے ہوئے جس میں آپ نے حصہ لیا اور اسلام کے حق میں مضبوط دلائل پیش کیے. ٹھیک ہے. خاص طور پر قادیانی فتنے کے خلاف آپ کی علمی کاوشیں ناقابل فراموش ہیں. آپ نے قادیانی فتنہ جو تھا نا, مطلب ان کے نظریوں کو انہی کی عوام کے سامنے دبایا. انہوں نے کہا کہ یہ غلط چیز ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبوت ختم ہو گئی, قرآن مجید میں حکم ہے, حدیث میں ہے, صحابہ کرام کے عمل سے ظاہر ہے, حضرت ابوبکر صدیق نے مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ نہیں کی تھی کہ وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو ہر چیز کو انہوں نے بیان کیا اور پھر اس فتنے کو بالکل ختم کر دیا. ابھی بھی آتا ہے تو ابھی ہمارے پاس ہر چیز کا جواب ہے, کیونکہ حضرت مہر علی شاہ نے جو ہے آلریڈی اس پر کام کیا ہوا ہے. تو مباحثے ہوتے تھے, مناظرے ہوتے تھے کہ نہیں یہ نہیں, تو مباحثہ کیا جاتا تھا اس موضوع پر. تو مباحثہ ہوتا ہی اسی چیز پر ہے جس کے بارے میں علم جو ہے پراپر موجود لوگوں کے پاس نہ ہو. جب لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے تو پھر اس حوالے سے مباحثہ کر کے ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یار آپ یہاں سے غلط ہیں. ایک ایجوکیٹڈ بندہ جا کے ان کو بتاتا ہے کہ یار یہ یہاں سے یہ چیز یوں نہیں یوں ہے, آپ نے یہاں پہ یہ غلطی کی ہوئی ہے. تو پراپر مناسب مباحثے اور مناظرے کر کے جو ہے انہوں نے قادیانی فتنہ جو تھا اس کے خلاف بہت سی کاوشیں کی. ٹھیک ہے جی. خلاصہ ہے کہ دین اسلام کی سربلندی علمی اور روحانی تربیت اور باطل نظریات کے رد میں شاندار کردار ادا کیا اور جس کے اثرات آج بھی قائم و دائم ہیں. ٹھیک ہے جی. سمپل. اب ہیڈنگ وائز جب آپ لکھیں گے تو بہت ہی اچھا لگے گا. امید ہے آپ نے سارا لکھ لیا ہوگا لانگ, کیونکہ میں نے جو ہے نا رک کر جو ہے اس کو بالکل ہی آرام سے چلایا. ایک بار پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے جو ہے آسانی ہو. اچھا اس کے بعد حضرت میاں شیر کپوری کی سیرت و اخلاق زائدہ و تقوی میں عشق رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا. ٹھیک ہے. بالکل آسان باتیں لکھی ہیں, اس میں کوئی مشکل بات میری نظر میں نہیں آ رہی. اخلاق حسنہ, نرم مزاج تھا, سخاوت و فیاضی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد خدمت خلق کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کی مدد کرنا, بیمار فقراء مساکین کی ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے. استطاعت و استقامت و عبادت, انتہا درجے کے پابند تھے. نماز پنجگانہ تہجد نوافل کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے, صبر و شکر کرتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کا ہر وقت. تو یہ ان کی سیرت کے جو تھے کچھ نمایاں چیزیں تھیں. تو یہ بچوں میں دوبارہ ایک بار نیچے کر رہا ہوں تاکہ آپ ایزیلی جو ہے اس کو لکھ لیں. بہت آسان ورڈنگ میں لکھا ہوتا ہے ہمیشہ. میں نے جو ہے نا کوشش کی ہوتی ہے کہ آسان ورڈنگ میں جو ہے آپ کو چیزیں پرووائڈ کی جائیں تاکہ آپ ایزیلی جو ہے آپ کی بھی سمجھ میں. اس بات کا جائزہ کریں کہ ہم کس طرح ان صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے روشنی پہلو اور پاکیزگی تعلیمات کی پیروی کر سکتے ہیں. اچھا کس طرح روشن پہلو حاصل کر سکتے ہیں, کیسے ہم ان کی تعلیمات کی پیروی کریں. ٹھیک ہے. جیسے آج کل بھی مرزائی آگے نکلے ہوئے ہیں, ختم نبوت کانفرنس ہمیں کرنی پڑتی ہیں اس وجہ سے کہ یار یہ مرزائیوں کو کیسے روکا جائے. تو ہمارے جو صوفیہ کرام ہیں آباء و اجداد نے کافی کام کیے ہوئے اس بارے میں, کیونکہ اس دور میں بھی تھا یہ فتنہ. تو اس فتنے کو دبانے کے لیے بہت ہی جو ہے نا
کام کیا جا چکا ہے، تو بے فکر رہیں. زندگی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو ہے ہم ثابت، بلکہ ثابت ہے، یہ نہیں کہ ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت ہے، بالکل ثابت ہے یہ چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا. ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے. اور ہماری سب سے بڑی کامیابی پتہ ہے کیا ہے؟ شاید بہت سارے لوگوں کی نالج میں نہ ہو. ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، 1973 کے آئین، اردو میں اس کو 1973 کا آئین کہتے ہیں. اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم پر ایمان نہیں لایا، ٹھیک ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اس طرح لاہوری، قادیانی، جتنے بھی سیکٹس تھے نا جو کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم نہیں ہوئی اور ابھی بھی نبی آ رہے ہیں اور یہ فلاں فلوں، تو وہ لوگ اب مسلمان کے دائرے سے بالکل خارج کر دیے جا چکے. تو ہمارے کانسٹیٹیوشن، ہمارے آئین میں یہ چیز موجود ہے، پاکستان کے آئین میں یہ چیز موجود ہے کہ جو ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. سمجھ آئی؟ تو برابر انہوں نے ختم کر دی. اچھا، اب ہم کی سیرت و تعلیمات پر عمل کرنے کا طریقہ کیا کیا ہے؟ یہ دیکھیں، روحانی انقلاب پیدا کر سکتی ہیں اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، تو نہ صرف دنیا میں کامیابی ہو سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں. آئیں جیسا کہ لیتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری اپنائیں، عشق رسول کو فروغ دینا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کریں، صبر و شکر کا رویہ اختیار کرنا، حسن اخلاق کو اپنانا، سخاوت و خدمت خلق، عبادات میں استقامت پیدا کرنا. عبادات مطلب آپ تسلسل کے ساتھ کرتے رہیں، ٹھیک ہے، ہمت رکھیں، تسلسل کرتے رہیں. علم و روحانیت کو فروغ دینا، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری. یہاں تک سمپل میں نے آپ کو تمام جو ہیں ہیڈنگز پڑھ کر سنا دی ہیں. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے کہا جو ہے نا پھر وہ بچے کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے دیکھنا پوری ویڈیو، پھر اس نے لکھنا بھی ہوتا ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ زیادہ اس کا جو ہے نا ٹائم ضائع نہ ہو، ایک لیکچر کے پیچھے وہ جو ہے نا آدھا گھنٹہ دے رہا ہو. تو میں پراپر یہ کام کر رہا ہوتا ہوں کہ جو ہے نا 20 سے 25 منٹ سے زیادہ ویڈیو نہ ہو، تاکہ لمبی بھی نہ ہو، ایزیلی بچے جو ہے نا، اسلامیات آسان سبجیکٹ ہے، ایزیلی اس کو پڑھ کر جائیں. ٹھیک ہے بچوں، امید ہے آپ کو یہ لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا، اور اگر لیکچر اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. اور پی ڈی ایف حاصل کرنے کا وہی آسان طریقہ ہے، اگر آپ کو یہ پی ڈی ایف چاہیے تو آپ مجھے واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ کا نمبر موجود ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. یہ بچوں میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے، آپ اس نمبر پہ جا کر مجھے میسج کر سکتے ہیں کہ سر مجھے صوفیہ کرام کا جو ہے وہ پی ڈی ایف بھیج دیں. اور یہ ویلڈ تب تک رہے گا جب تک ہفتے تک ویلڈ ہے. مطلب آپ اس ہفتے، آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آج دن ہے جمعرات ہے، ٹھیک ہے، تو آج جمعرات کا دن ہے، اگلے جمعرات تک آپ کو ویڈیو ملے گی، اس کے بعد ویڈیو نہیں ملے گی، کیونکہ اب گیلری فل ہو جاتی ہے، پھر بندے نے جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کرنی ہوتی ہیں چیزیں، جو پرانی ہوتی ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو ویڈیو اگر چاہیے تو آپ نے ہفتے کے اندر میں بتانا ہے. پھر بعد میں بچے ہمیں فون وہ میسج کر رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ نے مجھے پی ڈی ایف نہیں بھیجا، آپ نے یہ نہیں کیا وہ. تو بچوں جب پی ڈی ایف پڑھا ہی نہیں ہے تو میں کدھر سے بھیجوں؟ پھر وہ دوبارہ بنانا پڑتا ہے، پھر دوبارہ بنانے کا پھر ٹائم ہی مشکل سے ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے مجھے جمعرات سے جمعرات اس کے درمیان جو ہے آپ ہفتے کے اندر مجھ سے پی ڈی ایف کہیں گے تو میں آپ کو جو ہے اویلیبل ہے ہمارے پاس، ہم آپ کو پی ڈی ایف سینڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے، امید ہے میں نے اسکرول کیا، اس کو پڑھا بھی ہے تاکہ آپ ایزیلی جو ہے وہ لکھ سکیں. ٹھیک ہے، امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.